السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل بیسک قرآن 2.0 پر۔ تو آج کا ہمارا درس ہے وہ ہے 3 مقبول دعائیں۔ میں آپ کو قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ یعنی قرآن اور تفسیر و ترجمہ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات بھی بتاؤں گا جن سے ہماری زندگی سنور جائے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ 3 مقبول دعائیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ 3 دعائیں کون سی ہے وہی ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی دعا ہے وہ ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار، مظلوم کی دعا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مظلوم اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے، یعنی مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ مظلوم کہتے ہیں جس پر ظلم کیا گیا۔ جب وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ جب وہ کسی کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو پہلی نمبر پر ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ دوسری دعا ہے وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، والد کی اپنے بیٹے کے لیے دعا۔ جب ایک ماں یا ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے درمیان بھی کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی دعائیں میں آپ کو بتاؤں گا جن کے درمیان پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ان میں سے سب سے پہلا مظلوم کی دعا، اور دوسری دعا وہ ہے اپنے والدین کی اپنے اولاد کے حق میں دعا کرنا۔ اسی لیے والدین سے ہمیشہ دعا لینی چاہیے۔ اپنی کامیابی کے لیے والدین سے ہمیشہ دعائیں کروانا چاہیے تاکہ والدین کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اور والدینوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 جنت کے دروازے ہیں، جب ایک ان میں سے چلا جاتا ہے تو ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جب دوسرا چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو دوسرا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنت کے 2 دروازے ہیں، اس لیے اپنے والدینوں سے دعا کروائیے، ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور تیسری دعا ہے وہ ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ مسافر کی دعا میں بھی پردہ حائل نہیں ہے۔ جب بھی مسافر دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ والدین کی اپنی اولاد کے حق میں کیا دعا ہے؟ کہنے لگے، امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ اسے آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ سوال کرنے والے نے پھر سے امام بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ والدین کی اپنی اولاد کے لیے بد دعا کیا ہے؟ جواب دیا حسن بصری کہ اس کی بربادی، اس کی بربادی، اس کی بربادی۔ یعنی ایک والدین کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اولادوں کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی، اور ہمیشہ اس دعا سے بچنا چاہیے کہ ان کے حق میں ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کی زندگی اور آخرت تباہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔